بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم. گزشتہ آیات میں اللہ رب العزت نے یہود کی ایک بات نقل کری تھی. وہ کہا کرتے تھے کہ ہم پیغمبر پر تو ایمان نہیں لاتے، ہم قرآن کی صداقت اور حقانیت کو تسلیم نہیں کرتے، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام اور دیگر آسمانی کتابوں پر ہمارا یقین اور ہمارا ایمان ہے. اللہ رب العزت نے ان کے جواب میں یہ بات فرمائی تھی کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ جب انبیاء تمہارے پاس آتے تھے تم مختلف قسم کے ہیلے بہانے کر کے ان کو جھٹلاتے تھے، ان کی تکذیب کیا کرتے تھے، ان کی نافرمانی اور سرکشی کیا کرتے تھے، اور تمہیں یاد ہے فَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ، ایک گروہ کو تم نے قتل بھی کیا ہے، حضرت زکریہ علیہ السلام کو، حضرت یحییٰ علیہ السلام کو، ان جیسے جلیل القدر پیغمبر کو تم لوگوں نے، تمہارے آباء و اجداد نے قتل کیا ہے. تو تم کیسے پیغمبر کی صداقت پر ایمان رکھ سکتے ہو؟ تم کیسے ان لوگوں کے تابع دار ہو سکتے ہو جن کو تم نے قتل کیا ہے، اور انبیاء جیسی مقدس شخصیات کو تم نے اتنی ایذا اور تکلیف دی ہے؟ ان آیات میں بھی اللہ رب العزت ان سے دو باتیں ارشاد فرما رہے ہیں. اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ تمہارے پاس یہ جو قرآن پاک آیا ہے، یاد رکھو یہ قرآن پاک ان سابقہ کتابوں کی تصدیق کر رہا ہے، یعنی وہ کتابیں جن پر تم ایمان کا دعویٰ کرتے ہو اور جن کے بارے میں یہ کہتے ہو کہ ان کتابوں پر ہمارا ایمان ہے، ان کتابوں پر ہمارا یقین ہے اور ان انبیاء کو ہم مانتے ہیں. اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ بالفرض اگر تمہاری بات مان بھی لی جائے کہ تمہارا ان کتابوں پر ایمان ہے، ان سابقہ انبیاء پر تمہارا اعتقاد کامل ہے، تو یہ بتاؤ کہ قرآن پاک جو ان سابقہ کتابوں کی تصدیق کر رہا ہے، قرآن پاک ایک قسم کی گواہی دے رہا ہے کہ یہ سابقہ کتابیں بالکل سچی اور برحق ہیں، تو تمہارا اس گواہی کے متعلق کیا خیال ہے؟ کیونکہ یہ ایک عام سی بات ہے کہ اگر گواہی جھوٹی ہو جائے، گواہ غلط ثابت ہو جائے، گواہ جھوٹا ثابت ہو جائے، تو وہ دعویٰ اور وہ بات ثابت نہیں ہو سکتی. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ یہ قرآن اس کی تصدیق کر رہا ہے، اور قرآن جا بجا اس بات کو بتا رہا ہے کہ سابقہ کتابیں بھی سچی تھیں، سابقہ انبیاء بھی سچے تھے، ان کی تعلیمات بھی سچی تھیں. تو یہ کتاب تو تمہاری کتابوں کی تصدیق اور گواہی ہے، اور ان کتابوں پر مہر لگا رہا ہے کہ وہ سچی کتابیں ہیں. اگر تم انکار کرتے ہو، اگر تم قرآن کی صداقت کا یقین نہیں کرتے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم ان کتابوں کو بھی تم جھٹلا رہے ہو، ان کتابوں پر بھی تمہارا ایمان نہیں ہے. کیونکہ اگر یہ غلط ثابت ہو جائے تو باقی کتابیں بھی غلط ہو جائیں گی. اور دوسری بات اللہ فرماتے ہیں کہ تمہیں یاد ہے کہ تم لوگ تو مشرکین پر فتح مانگا کرتے تھے. اس کا پس منظر یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے یہ جب مکہ کے مدینہ کے اندر مشرکین اور یہ یہود کے قبائل آپس میں جھگڑتے، آپس میں جنگ و جدل کرتے، تو یہ مشرکین جو تھے ان کے خلاف یہود اللہ سے دعا مانگا کرتے تھے. وَكَانُوا يَسْتَفْتِحُونَ مِن قَبْلُ، فرماتے ہیں اللہ فرماتے ہیں تمہیں یاد ہے کہ اے یہود تمہیں پتہ ہے کہ تم حضور کے آنے سے پہلے ان کی برکت سے، ان کے وسیلے سے دعائیں کرتے تھے کہ اللہ جو آخری پیغمبر آنے والا ہے، جو آخری نبی آنے والا ہے، اس کی برکت سے، اس کے وسیلے سے ہمیں ان مشرکین پر فتح نصیب فرما. اور تم انہیں کہا کرتے تھے کہ ایک پیغمبر آئے گا، جب وہ آئے گا تو ہم تمہارے ساتھ، ہم اس کے ساتھ مل کر تمہیں ختم کر دیں گے، تمہارے ساتھ جنگ کر کے تمہارا ملیا میٹ اور صفائی کر دی جائے گی. تو اللہ رب العزت ان سے فرما رہے ہیں تمہیں اپنی وہ باتیں یاد ہیں، تمہیں اپنا وہ عمل یاد ہے کہ جب تم اس پیغمبر کا وسیلہ پڑھ کے اگر دعائیں کیا کرتے تھے اور اللہ سے فتح مانگا کرتے تھے، تو بتاؤ اگر وہ پیغمبر سچا نہیں ہے، اگر وہ پیغمبر غلط ہے، تو تم نے کیوں اس کی برکت سے دعائیں کی ہیں، تم نے کیوں اس کے وسیلے پکڑے ہیں؟ تو اس کا پتہ یہ ہے، معلوم یہ ہوتا ہے کہ تمہارے اندر کی کوئی سرکشی اور بغاوت ہے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، کہ یہ مشرکین اور کافروں پر اللہ سے فتح مانگا کرتے تھے کہ اے اللہ جو آخری پیغمبر آنے والا ہے اس کی برکت اور وسیلے سے ہمیں فتح نصیب فرما، ہمیں کامیابی سے ہم کنار فرما.
تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اس سے پتہ چلا تمہارے اپنے عمل سے کہ یہ پیغمبر سچا ہے، اس پر جو کتاب آ چکی ہے یہ ایک سچی کتاب ہے، تمہارا اپنا عمل اس بات کی گواہی دے رہا ہے۔ فلما جاءہم ما عرفوا کفروا بہ فلعنۃ اللہ علی الکافرین۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جب حق تمہارے پاس آ گیا، تم نے حق کو جان بھی لیا، پہچان بھی لیا، اور اس بات کو بخوبی سمجھ لیا کہ یہ واقعی ہی آخری پیغمبر ہے، لیکن پھر بھی تم نے انکار کر دیا، پھر بھی تم اس کے منکر بن گئے، تو اللہ فرماتے ہیں ایسے لوگوں پر اللہ کی پھٹکار ہے، یہ اللہ کی رحمت سے کوسوں دور ہے۔ سمجھترو بھی انفسہم۔ آگے اللہ رب العزت ان کا معاملہ بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ان کی تو کیفیت یہ ہے، ان کی حالت یہ ہے کہ جیسے ایک شخص بازار جائے اور کوئی چیز خریدنے کے لیے جائے اور اچھی چیز دے کر گھٹیا چیز لے کر آ جائے، تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ان کی بھی یہی حالت ہے کہ انہوں نے اپنی حالت ایمان کو، جو اللہ نے ان میں فطری صلاحیت اور استعداد رکھی تھی، اللہ نے ان کے اندر یہ قوت فیصلہ رکھی تھی کہ یہ حق کو پہچان سکے، ان لوگوں نے اپنی سرکشی اور بغاوت کے نتیجے میں ان چیزوں کو دے کر، ان فطری ایمان کی صلاحیتوں کو دے کر، اس سلیم الطبع چیزوں کو دے کر، ان لوگوں نے سرکشی اور بغاوت کو مول لیا ہے، انہوں نے غلط چیزوں کو اپنا لیا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں بما انزل اللہ بغیا، کہ انہوں نے اللہ کی کتاب کا انکار کس وجہ سے کیا ہے، تو اللہ رب العزت نے اس کا جواب دیتے ہوئے فرمایا کہ بغین، کہ یہ لوگ کسی اور وجہ سے نہیں، صرف اپنی ضد اور عناد اور سرکشی اور بغاوت کی وجہ سے پیغمبر کا انکار کیے بیٹھتے ہیں اور قرآن کی صداقت کا انکار کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے دو مقام پر دو لفظ ارشاد فرما کے ان کی ساری باطنی بیماری کا مسئلہ بتا دیا ہے کہ ایک مقام پر اللہ فرماتے ہیں حسدم من عند انفسہم، انہیں پیغمبر سے، قرآن اور اہل ایمان سے، اہل قرآن سے مسئلہ یہ ہے کہ یہ ان لوگوں سے حسد کرتے ہیں کہ یہ پیغمبر قریش میں کیوں آ گیا، یہ پیغمبر آخری پیغمبر عرب میں کیوں آ گیا، یہ بنی اسماعیل میں سے کیوں آ گیا، اسے تو بنی یعقوب اور اسرائیل میں سے ہونا چاہیے۔ تو انہیں اس بات کا حسد کھا گیا کہ یہ پیغمبر ہمارے قبیلے سے نہ آیا۔ اور دوسرے مقام پر یہاں اللہ فرماتے ہیں بغین ان ینزل اللہ من فضلہ علی من یشاء من عبادہ، اللہ فرماتے ہیں ان کے دل میں ایک جلن ہے، ایک قسم کی بغاوت اور سرکشی کا مادہ جنم لے رہا ہے، اور وہ یہ سوچتے ہیں اللہ نے اپنا فضل اس بندے پر کیوں کیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں میں جس پر چاہوں اپنا فضل کر سکتا ہوں، میں اسے نبوت دے سکتا ہوں، اسے سرداری اور پیغمبری دے سکتا ہوں، مجھے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ فباؤوا بغضب علی غضب، اللہ فرماتے ہیں کہ یہ دوہرا عذاب لے رہے ہیں، ایک اپنے انبیاء کے ساتھ، اپنی کتابوں کے ساتھ جو ان کے معاملہ تھا اس کا بھی یہ نقصان اٹھائیں گے، اور اس پیغمبر کے ساتھ بھی ان کی نازیبا حرکات اور ان کی سرکشی اور بغاوت جو ہے کہ انہیں جہنم کے دہکتے ہوئے انگاروں کی طرف لے جا رہی ہے۔ وَلِلْكَافِرِينَ عذاب مہین۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جو یہ معاملہ رکھے گا، جو سرکشی اور قانون سے ہٹ جائے گا، تو اس کے لیے عذاب نہیں ہوگا، بلکہ ایسا عذاب ہوگا جو عذاب اس کی توہین کرے گا، جو عذاب خود اس کو ذلیل کر دے گا، دوزخ والے اسے ذلیل کریں گے، دوزخ میں ہوتے ہوئے دوسرے دوزخیوں کے طانے کا شکار ہو جائے گا، گویا عذاب میں بھی اسے ایسا عذاب دیا جائے گا کہ جو ذلت امیز عذاب ہوگا۔ لہذا اللہ انہیں بڑی سخت تنبیہ فرما رہے ہیں کہ ابھی بھی وقت ہے کہ قانون کو مان لو، اس قرآن کو مان لو، اللہ کے پیغمبر کی اس تعلیمات کو مانتے ہوئے، قرآن کی تعلیمات پہ چلتے ہوئے اپنے آپ کو کامیاب کر لو، وگرنہ بڑا سخت عذاب تمہارے لیے تیار کھڑا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔